نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده. قابل احترام مولانا عامر حسین عمری، قابل احترام امیر مقامی حسین صاحب اور جماعت اسلامی کے بلاری علاقے کے ناظم اعتدال جناب بلاول خان صاحب اور تشریف فرما تمام قابل احترام بزرگ حضرات اور سامعین، نوجوان دوستوں، آج مجھے آپ حضرات کے سامنے سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیرت امام حسین کہنے سے بہتر ہے شہادت امام حسین۔ تو سیرت کا موضوع تو بہت بڑا ہے، پوری زندگی آپ کے سامنے لانا میں سمجھتا ہوں 20 منٹ میں ناممکن ہے۔ اور ایسے محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس سلسلے کی مجالس سجتی ہیں۔ یہ تو ہماری مجلسیں آپ کو صحیح رخ دینے کے واسطے، صحیح پیغام دینے کے واسطے، ایک صحیح سوچ دینے کے واسطے جماعت اسلامی کی نگرانی میں اس سلسلے کی مجالس ہوتی ہیں۔ لیکن دیگر مقامات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف آپ کے سامنے رونا دھونا، غم منانا اور ہیجان انگیز واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ مدرس سے سنا کہ ایک مسلمان کے لیے غم منانا صرف 3 دن کی گنجائش ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ غم منانے کے نام پہ عید مناتے ہیں، غم منانے کے نام پہ بہت سے بدعات و خرافات اپناتے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیوں کے اندر خاص کر یہ نظام علاقہ جہاں گزرا، جسے ہم حیدرآباد کرناٹک کہتے ہیں، اس طرف مسجدیں کم، آپ کو عاشق خانے زیادہ ایک زمانے تک نظر آتی تھی۔ اب یہ دینی جماعتوں کی محنت ہے کہ آپ کو ہر گاؤں میں مسجدیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ عاشق خانے اس بات کی علامت ہے کہ بھئی یہاں پر باقاعدہ سال میں ایک مرتبہ ماتم منایا جاتا ہے اور وہاں پر وہ تمام اعمال بجا لائے جاتے ہیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اس موقع پر جس شخصیت کی شہادت کی بنیاد پر سارے ہوتے ہیں، اس شخصیت کی سیرت کے بارے میں، اس شہادت کے بارے میں ہم تمام کو جاننا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز محترم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے آنے والے 2 نوجوان، 2 اولادیں، ایک حسن اور ایک حسین۔ ان دونوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ یہ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔
تعاون کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی کتنا چاہتے تھے ان سے اللہ کا ایسا لگائیے. ایک مرتبہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی جاتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے سسر ہیں, بیٹے دیے ہوئے. آج کے زمانے میں ایک باپ کیا کرتا عام طور پر بیٹے دیے سو گھر کی نہ اس کی خیریت نہ اس کے معلومات نہ اس کے حالات کچھ جاننا نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹی کے گھر کو جاتے تھے, وہاں کے حالات معلوم کرتے تھے اور کیا چل رہا ہے سب کو سنتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی گئے تو حضرت علی کو نہیں پایا. پوچھتے بیٹی سے, بیٹی میرا چچا جان بھائی کہاں ہے؟ کیونکہ رشتے میں ابو طالب کے بیٹے چچا کے بھائی چچا کے بیٹے تھے. کہاں ہے میرا چچا جان بھائی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اے ابا جان کچھ چیزوں میں مجھے ان کو انبن ہو گئی, وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے, صبح سے تک نہیں آئے. اتنا سنا تھا اللہ کے نبی تلاش کر نکلتے ہیں, داماد کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں, داماد کو منانے نکلتے ہیں. جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے وہ کیا ہوتے چہتے داماد زمین پر سوئے ہوئے, آپ کے جسم پر کیا ہے مٹی لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کہتے ہیں ابو طلحہ اٹھو, سونے کا ٹائم نہیں ہے, ناراض ہونے کا ٹائم نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی کو ہٹا دی. اتنی محبت تھی داماد سے. سامنے کرام ایسے مقدس شخصیات کی زندگی میں جو واقعے پیش آتے ہیں, یہ واقعے صرف واقعے نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام, آنے والی نسل کے لیے ایک سندیش اس میں دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ کے بعد میں آپسی مشورے سے صحابہ کرام کے فیصلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر کیا بولتے ہیں امیر المومنین بنتے, خلیفہ بنتے, خلیفہ اول. آپ کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا جاتا ہے. پھر آپ کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنایا جاتا ہے. حضرت علی کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو شیعہ کے لوگ, شیعہ کی جو قوم ہے ان کے خیال کے حساب سے پہلا خلیفہ کے علی کو بنانا چاہیے تھا. سامنے کرام جتنی فضیلت حضرت علی کے لیے ہے اتنی بھی فضیلت کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی ہے. کیونکہ آپ کو ذنورین کہا گیا. اللہ کے نبی کی دو چہتی بیٹیاں آپ کی نکاح میں آئی, ایک کے بعد ایک دیگرے. سامنے کرام ان تمام مقدس شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی خلافت جو چلتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قوم پیدا ہوتی مسلمانوں میں, ایک طبقہ ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے جن کو خارجی کہا جاتا ہے. اب یہ لوگوں کا نعرہ تھا کہ بھئی اللہ کے نبی کے بعد میں کوئی خلیفہ نہیں, ہم کسی خلیفہ کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی امیر نہیں ہو سکتا, جو بھی ہے بس قرآن ہے, ہم قرآن کو مانیں گے, ہمارے درمیان یہ قرآن ہی سب کچھ ہوگا. اللہ کی زمین پر اللہ کی کتاب کا چلے گا, کسی امیر کا کسی خلیفے کا کیا نہیں چلے گا. یہ نعرہ ان لوگوں کا تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت محبت تھے عبادت میں, بہت حاجت گزار تھے لوگ, بہت متقی پرہیزگار بھی تھے, ایمان بھی تھا. لیکن ان کی کیفیت کہا جاتا ہے کہ جیسے مسکے میں سے باہر نکالا جاتا ہے ویسے وہ دین سے باہر تھے. عبادت بھی تھی, ذکر و اذکار بھی تھے, تقویٰ بھی تھا. لیکن ہوا کیا, ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے جیسے مسکے میں سے باہر نکلتا ویسے وہ چل رہے باہر. اب ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ گویا خلافت کے خلاف آواز اٹھائے. اسی دوران میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آتی ہے. جیسا کہ سابق خبر نے فرمایا, یہی لوگ کوفہ کے کچھ لوگ یا دیگر لوگوں میں جو بھی ہے ایک جو ذہنیت بنی ہوئی تھی جو عثمان کے خلاف کو قبول نہیں کر رہے تھے, انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شہید کر دیا. جب یہ ہوا معاملہ تقریباً 35 اور 36 ہجری کے درمیان, جب یہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے
مدینے سے بڑی تعداد حج کے لیے گئے ہوئے تھے مکے کو، حج مکمل کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کیا ہے وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینے میں عثمان کی شہادت ہو گئی ہے. قافلہ میں عثمان کی کیا ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک دبدبہ چل رہا ہے، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یہ لوگ زبیر اور طلحہ یہ دونوں مل کر کیا ہے مکے میں رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو واپس جانے کی مدینے کو رک جاتی ہیں، وہاں پر یہ دعوت کیا جاتا ہے کہ بھائی ان اواشوں کی، ان بدماشوں کی حکومت چل رہی ہے، یہ فتنہ ہے، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد جو متقی پرہیزگار تھے، جنہوں نے ان لوگوں کے فتنے سے آشنا تھے، یہ لوگ شیطان ہیں، ان کے ذریعے فتنہ ہوتا ہے، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ کسی جگہ سے گیا بصرہ ایک مقام تھا اور کوفہ ایک مقام تھا، وہیں کے لوگ آئے ہوئے تھے. اب ان لوگوں کو توڑنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے، وہیں پر جا کر کیا ہے کچھ کارروائی کرنی پڑے گی. سورۃ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں صحابہ کرام اس وقت کی تعداد بصرہ کے نکلتی ہے. اور ادھر حضرت علی کو معلوم ہوتا ہے، جیسے ہی عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے حضرت علی کو کیا اپنا خلیفہ بنا لیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ لیں کہ میرے آزو بازو میں عثمان کے قاتل جمع ہیں، اس کے باوجود بھی مجبوری تھی اور دوسری طرف کیا ہے حکمت عملی تھی کہ اس موقع پر ان کو خلاف کیا جائے تو فتنہ ہوگا. ان کو برداشت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہے ساتھ دیتے ہیں، تعاون دیتے ہیں. جب معلوم ہوتا ہے کہ زبیر اور طلحہ نام کے دو آدمی حضرت عائشہ کو لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئے بصرہ جب جا رہے ایک بڑی تعداد ایک فوج کی شکل میں ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہونے جا رہا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہے بصرہ پہنچتے ہیں اپنی فوج کو لے کر، لیکن معاملہ دیر ہو چکا تھا. یہ راستے میں رکھنے کا پلان تھا لیکن بصرہ پہنچ گئے. بعد میں وہاں جانے کے بعد مذاکرہ ہوتا ہے اور اس مذاکرے میں بات چیت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اپنے آپ کو عثمان کے قاتلوں سے الگ کیا جائے اور عثمان کے قاتلوں کو سزا دیا جائے. علی سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں. جب یہ فیصلہ ماننے کے قریب معاملہ تھا تو ادھر قاتلوں کو پتہ چلتا ہے کہ علی ایسے فیصلے کو مان رہے جس میں سراسر ہماری موت ہے، جس میں سراسر ہمارا معاملہ بگڑنے والا ہے. چنانچہ وہ لوگ رات کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں، شبہون کرتے ہیں اور آپ کے کیا ہوتے ہیں ٹٹوں کے اوپر قافلے کے جو بھی وہاں پر قیمے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اور یہیں پر کیا ہے جنگ چھڑ جاتی ہے جسے جنگ جمل کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ہے اونٹ پر سوار تھی، اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے. اب اس جنگ میں تقریباً کیا ہے 73,000 صحابہ کیا ہوتے ہیں اس وقت لوگ شہید ہو گئے. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اسی واقعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ یہ میرا نواسا جو بڑے گروپوں کے درمیان میں فیصلہ کروائے گا، صلح کروائے گا. ظاہر بات ہے یہ معاملہ شروع ہو گیا اور کئی روایتوں پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس وقت خود حضرت علی نے کہا تھا کہ بھئی تلوار نہ اٹھاؤ، ایک مرتبہ مسلمان کے بیان سے تلوار نکلی تو قیامت تک اندر جانا نہیں ہے، یعنی فتنہ چالو ہو جائے گا. تو سامنے کرام اس کے بعد ہوا کیا، جب یہ معاملہ لڑائی ہو گئی تو اگلی لڑائی کے صفین کے مقام پر حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے عثمان غنی کے دربار میں یا آپ کی خلافت میں دبدبہ کیا ہے ملک کے شام میں رہنے والے حضرت معاویہ کا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کے اندر کیا ہے پورے عرب کے اندر جو سرداری کی صلاحیت ہے جسے بول سکتے ہیں، سرداری کرنا، لیڈرشپ کرنا اور سب کو کیا ہے ڈیل کرنا، سب کو مینج کرنے کی جو کیفیت ہوتی نا وہ پوری صلاحیت کے ان کے پاس تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے حضرت علی کی خلافت کو نہیں مان کر کیا کہا کہ اپنے آپ کو خود
سزا دیا جائے، اسے بدلہ دیا جائے. لیکن معاملہ تو صحیح تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جس حالت میں گھرے ہوئے تھے، آس پاس میں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، وہ لوگوں کو کیا ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو سامنے کرام یہ معاملہ ہوتا ہے. اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کیا ہے ہمیشہ کیا ہے ایک تبادل کا معاملہ چلتا رہتا ہے. اسی دوران میں یہ لوگ جنہوں نے حضرت کیا بولتے ہیں عثمان کو شہید کیا تھا، انہیں کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہ کوفہ کو پہنچے، مدینے کو چھوڑ کر کیا ہے کوفہ کو اپنا کیپٹل سٹی بنایا، اپنا کیپٹل سٹی یعنی کیا بولتے اسے دارالسلطنت بنایا. وہاں پر کیا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن کوفہ کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں. انہوں نے حضرت علی کے ساتھ دغا کیا، حضرت علی کو شہید کیا. جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں میں بڑے نواز ہیں. حضرت حسن کو کیا ہے خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ اپنے ابو کے ساتھ جنگ جمل میں بھی جنگ صفین میں بھی کیا ہے برابر کیا ہے شریک تھے. چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی بچپن میں اللہ کے نبی کی جو تربیت ہوئی ہے، جو اعلانات ہوئے ہیں، وہ تمام چیزوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس کے علاوہ وہ چاہتے بھی تھے کہ ہمارے ابا جان کیا ہے معاویہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، معاویہ سے جنگ نہ کرے، لیکن مجبور تھے، والد کی بات ماننا تھا. والد کے ساتھ گئے، شریک ہوئے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی تھی. حضرت حسن کے بارے میں بات آتی ہے کہ بڑے بزدل تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نرم مزاج تھے. لڑنا جھگڑنا ان کی عادت نہیں، ان کے سرشت میں نہیں تھی. وہ کسی بھی صورت سے فتنے کو ختم کرنا، لوگوں کو ملانا ہونے کی فکر میں تھے. ضرورت ہے خلافت جو چل رہی تھی، خلافت حکومت میں تبدیل ہو رہی تھی. کہ خلافت میں کیا ہوتا ہے عوام کے مشورے سے کوئی حاکم بنتا ہے، امیر بنتا ہے. جو امیر بنتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر کیا ہے خلافت حکومت میں ملوکیت میں تبدیل ہونے جا رہی تھی. ایسی حالت میں حضرت حسن کو کیا ہے خلیفہ بنایا جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں مانتے. دیکھیے آج کے زمانے میں کیا دیکھتے ہیں، شیعہ کی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے تین کتابیں پڑھتے ہیں سیرت آپ کو یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی صرف اور صرف کیا ہے حضرت حسن حسین کی محبت میں انصاف کو سامنے نہیں رکھا گیا. کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسے اخلاق جو حضرت معاویہ کے تھے اسے رد کر دیا گیا ہے. حضرت معاویہ اپنی جگہ بڑے کیا لیڈر حسن کے تھے، کنٹرول کرنے کی طاقت تھی، اشتراک تھے، انصاف میں بڑے خیر خواہ، بڑے سخاوت کرنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے، اور سی خوبیاں آپ کے اندر تھی. تو آج کا ہے لوگ کیا ہے انصاف سے کام نہیں لیتے بلکہ عصبیت سے کام لیتے. دیکھیے معاویہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، ان سے بلکہ علی سے ہماری رشتہ داری ہے، ہماری محبت ہے، لیکن انصاف سے کام لینا ہے ہم لوگ. ہوا کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب امیر خلیفہ بنایا گیا تو 6 مہینے کی مدت میں 6 مہینے آپ کی خلافت چلی تو 6 مہینے کے درمیان میں کیا ہے معاویہ سے اور حضرت حسن کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ آپ جو شرائط کہیں گے آپ مان لیتے ہیں، بس آپ کیا ہے خلیفہ نہ رہے. حضرت حضرت رضی اللہ عنہ کیا ہے معاویہ سے کیا ہے کچھ شرائط کی بنیاد پر، معاہدے کی صلاح کی بنیاد پر کیا ہے لڑائی جھگڑا ختم کر دیتے ہیں. ختم کرنے کے بعد میں حضرت حسن کیا ہے اپنی خلافت سے اتر جاتے ہیں. اس دوران میں پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزاج حضرت حسن سے الگ تھا. حضرت حسن کیا ہے یہاں پر برداشت کرنا اور لڑائی نہیں کرنا یا کوئی فتنہ فساد نہیں چاہیے، پھر اس کے ان کے مقابلے میں حسین کا معاملہ کیا ہے طاقت کو استعمال کر کے فتنے کو ختم کرنا. حضرت حسین کئی مرتبہ اپنے بھائی سے کہا کہ اے بھائی جان آپ جو فیصلہ لے رہے آپ اپنے ابا حضرت علی کو معاویہ کے مقابلے میں کمزور دکھا گیا، اب ہرگز معاویہ سے صدا مت کرو، معاویہ کے لوگوں کے ساتھ برابر ملک
حسین کا مزاج یہ تھا کہ علی رضی اللہ کے مطابق کیا ہے حکومت یا خلافت کے ہاتھ میں رہے، معاویہ کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ غلط ہے، یہ فکر ان کے اندر تھی۔ دیکھیے حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن کے بارے میں پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے صالح انسان، نرم طبیعت کے، اور ساتھ میں کیا ہے بہت عبادت گزار، اور کبھی کبھی کیا ہے رائے کے دانے کے برابر میں اپنے اندر کیا ہے تکبر، گھمنڈی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت حسین کے بارے میں ایک بات آتی ہے، ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، کچھ فقیر کھانا کھا رہے تھے، اسی دوران میں ان فقیروں نے آپ کو دعوت دی، آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، اب انہوں نے کھانا کھا لیا، بعد میں تو دعوت دی کہ بلا کر کھانا کھلایا۔ ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت حسین، حضرت حسن جب کچھ خلافت سے اتر گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا ہے مان لیے۔ روایت میں بات آتی ہے کہ مجبوری کو ماننا پڑا ہے کیونکہ بھائی کا فیصلہ ہے، اور روایت میں بات آتی ہے کہ بھائی یہ معاہدہ ہونے کے بعد میں، صلح ہونے کے بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان میں تعلقات اچھے تھے، ان کو جو بھی کیا بولتے ہیں حصہ دینا تھا، جو بھی وظیفہ کو دینا تھا، برابر کیا کو پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن اسی دوران میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید کیا ہے ہمارا خلیفہ بنے گا، اب تمام لوگ کیا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جب یہ معاملہ آیا تو بہت سے صحابہ کرام نے انکار کیے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تمام لوگ کیا بولتے دگگج نیتا ہوتے نا، بڑے صحابہ ہیں اس زمانے کے، انہوں نے انکار کیا کہ بھئی ہم اس خلافت کو نہیں مانتے، کیونکہ اسلام کے اندر کیا ہے جانشینی کرنا نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا بننا نہیں ہے، باپ فیصلہ نہیں کرے گا کہ میرے بعد کون حکومت کا حاکم بنے گا، عوام فیصلہ کرے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت معاویہ اپنی حکمت کے ذریعے عوام الناس سے بیعت لینی شروع کر دی۔ ایک طرف تعریف کرتے ہیں تو غلطیاں معاویہ کی نظر آتی ہیں، اور ایک طرف کرتے ہیں تو کیا ان کے فیصلے کچھ صحیح نظر آتے ہیں حالات کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے۔ لیکن بہرحال جو شرائط میں صلح ہوئی تھی، اس صلح کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، اس میں خراج کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، اور آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا یہ بھی معاملہ ہے، اور ساتھ میں کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی کہ بھئی آپ خلافت آپ کی بات ہم بنیں گے، تمام چیزیں۔ روایت میں بات کرتے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جو صلح میں جو شرائط تھے، اس شرط میں جو شرط یہ تھی کہ بھئی آپ کے بعد کیا خلیفہ ہم بنیں گے، یہاں پر معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ تو تاریخ مورخین جو بھی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اس معاملے میں غلطی کی ہے۔ جب یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے انکار کیا، تب معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کو اپنے قاصد کو بھیجا، مکے کو اپنے قاصد کو بھیجا، کیونکہ وہاں بڑے صحابہ کرام تھے، ان تمام کی ہمدردی حاصل کرنا مقصود تھا، لیکن وہاں کے صحابہ کرام والے نہیں مانے۔ اس میں حضرت حسین، امام حسین بھی کیا ہے نہیں مانے کہ یہ خلافت کو ہم کیا بیعت نہیں کر سکتے۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً کیا ہے بعض روایت میں 20 سال، بعض روایت میں 10 سال کیا ہے معاویہ کی حکومت چلتی رہی۔ معاویہ رضی اللہ کی حکومت ہوئی تو معاویہ رضی اللہ کا جیسے انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یزید کیا ہے اپنے آپ خلیفہ بن گیا، کیونکہ پورے ملک میں کیا ہے بیعت ہو گئی تھی، جنہیں جنہیں لوگ تھے جو بیعت نہیں کیے ہوئے تھے، اسی لیے اس نے پلان بنایا کہ کسی طرح سے ان سے اپنے آپ پر کیا ہے خلافت دیا جائے اور ان کا بیعت کیا جائے۔ اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کی زبان سے ہمارے خلاف کوئی اعلان بھی نہیں آنا، کوئی بات بھی نہیں آنا، ایسے مینج کرنا ہے لوگ۔ آج ہم دیکھیں نا ہمارے حکومت میں جو بیان کرتے ہیں ان کے منہ پر خفہ ڈالا جاتا۔ آج حکومت میں جو لوگ ہیں حق بولنا نہیں آتا، کئی لوگوں کو جو ہے بولا کرنا ہوتا ہے نا ہمارے پاس، کئی احتجاج کرنے والوں کو بند کر دیا گیا، ان کے گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ تقریباً ایسی سیاست وہاں پر چلی، تقریباً ایسی کوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہونا۔ تو یزید کیا ہے خلیفہ بننے کے بعد میں ان سے بیعت لینے کی کوشش کیا، لیکن کیا ہے لوگ نہیں مانے۔ یزید کے بارے میں الگ الگ قسم کی روایتیں
بولو. ان کے سامنے بات آئی. معاویہ بن ابی پوچھے کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہوں. تو اس وقت صحابی نے کہا تھا غالباً موسیٰ کچھ نام ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اے معاویہ اے امیر المومنین کیا آپ دیکھتے نہیں آپ کا بیٹا کیسا ہے, کیسے بد اخلاق ہے, ایسے آدمی کو پورے مسلمانوں پر کیسے آپ امیر بناؤ. لیکن معاویہ نے بتایا آخر ہوا کیا, یزید کی طرف سے کیا ہے حکومت چلنے لگی. حضرت امام حسین کیا ہے بیعت کیے بنا مکے میں رہنے لگے. اسی دوران میں کوفہ میں جو لوگ تھے وہاں سے خطوط آنے شروع ہوتے ہیں. امام حسین خطوط آتے ہیں. خطوط میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہم جن کے فالوور ہیں حضرت علی کے, آپ ان کے شہزادے ہیں, آپ کا مقام یزید سے بہت اونچا ہے, ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان چکے ہیں, ہم ان کے یزید کو ماننے والے نہیں ہیں, آپ آئیے ہمارے پاس, ہم آپ کو اپنا ذمہ دار بناتے ہیں. ایک طرف یہ معاملہ ہوا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوگوں سے مشورہ کرتے کہ کیا معاملہ ہے. کئی قسم کی روایت آتی ہیں تو اس میں کہا گیا کہ بھئی کوفہ کے لوگوں پہ بھروسہ مت کیجیے, یہ آپ کے ابا کو کیا مدد کیے ہیں, آپ کے ساتھ دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت کے سچویشن کے حساب سے حکمت اپناتے ہیں کہ میرا نکلنا صحیح ہے. نکلنے سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کیا ہوتے ہیں, مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجتے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے, جا کر کے آپ بیعت دینے کے لیے. وہ کوفہ پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ واقعیت کیا ہے امام حسین کے انتظار میں ہیں, اور تقریباً 40,000 کی تعداد میں لوگ بیعت کرتے ہیں کہ ہم کیا یزید کے خلاف ہیں, امام حسین کے حق میں ہیں. جب خبر ملتی ہے تو یہ مسلم بن عقیل کیا ہے خبر بھیجتے ہیں. اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا, کوئی واٹس ایپ نہیں تھا, بلکہ کیا پیدل جانا پڑتا تھا. چنانچہ ایک اپنے قاصد کو بھیجایا کہ جا کے امام حسین کو اطلاع دو کہ آپ آ جاؤ. جب یہ خبر پہنچی تو امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو نکلنے کے واسطے. ہوا کیا, چند دنوں کے بعد میں جب یہ عقلی طور پر کیا ہے خلافت ہو رہی تھی, وہاں پر کیا ہے جو بھی گورنر تھے, غالباً موسیٰ بن بشیر کچھ نام ہے, تو وہ گورنر تھے تو ان کو خبر ملتی ہے. وہاں ایک آدمی کو سناتا ہے کہ بھائی یہاں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, یزید کے مقابلے میں کیا ہے حسین کی بیعت ہو رہی ہے, آپ ایکشن دیجیے. لیکن وہ ایکشن نہیں لیتے. کیوں؟ ان کے نظروں میں بھی کیا ہے یزید کے مقابلے میں حسین کا مقام اونچا تھا, ایکشن نہیں لیتے. تب وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں تم کمزور ہو گئے ہو یا یزید کے مقابلے میں کیا ہے بغاوت کر رہے ہو. پھر وہ آدمی ڈائریکٹ جا کے یزید کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. تب جا کر کیا ہے کہ یزید کی طرف سے غالباً عمر بن سعد نام کے آدمی کو بھیجا جاتا ہے, تحقیق کی جاتی ہے, واقعی ایسا ہو رہا ہے تو سارے لوگوں کے اوپر دباؤ بنایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے. تقریباً 40,000 لوگ جو بیعت کیے تھے سب کے سب واپس چلے. اکیلے بچ گئے حضرت مسلم بن عقیل کو جان سے مار دیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے. کیوں؟ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور باغی کی سزا کیا ہے جان سے مارنا ہے. جب یہ خبر آپ کو پہنچتی ہے تب تک کیا دیر ہو چکی تھی, امام حسین نکل چکے تھے. اسی دوران میں راستے میں عرب کا مشہور شاعر ہے ابن مغنی کچھ نام, تو وہ جب آنا سامنے تو پوچھنے کے لیے کیا حالت ہے, وہ کہتا ہے کہ امام حسین کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلوار ان کے ساتھ. دل آپ کے ساتھ ہے, تلوار ان کے ساتھ ہے, اس لیے آپ بچ جائیے. لیکن نکل چکے تھے. تب راستے میں پہنچنے کے بعد تھوڑی دور پہنچنے کے بعد یزید کو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین نکل چکے ہیں, یہ بڑی بغاوت ہونے والی ہے, کچھ آسان معاملہ نہیں ہے. تو چنانچہ اپنے فوج کو عبید اللہ بن زیاد نام کی نگرانی میں بھیجتا ہے. اور تقریباً روایتوں میں الگ آتی ہے, بعض روایتوں میں 1,000 کی تعداد تھی, بعض روایتوں میں 30,000 کی تعداد تھی, بعض روایتوں میں کیا ہے 10,000 کی تعداد تھی. بہرحال تمام لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ہے راستہ چھپا کر کیا ہے کربلا کے میدان میں لاتے ہیں. کربلا کے میدان میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں. کوفہ کو جانے کا راستہ پڑتا ہے, کوفہ سے بالکل قریب ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہے کوفہ نہیں جا سکتے, آپ کوفہ کو نہیں جا سکتے, آپ واپس جائیے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ کوفہ میں لوگ
آپ کے گھر کے لوگ بھی تھے اور کچھ آپ کے اخیرت مند بھی تھے. ہوا کیا تقریباً کیا ہے 3 دن تک کیا ہے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا. اور اللہ کے نبی کے اس خاندان والے کو جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہا تھا کہ یہ جنت کے نوجوان کے سردار ہیں, ان سے ان کو کیا کیا, کھانے سے روکا گیا, پانی سے روکا گیا, محسوس کیا گیا, پوری طرح مجبور کیا گیا. ان کا اقدام کرنے میں مجبور ہو گیا کیا ہے بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کیا ہے مجبور ہونے کے باوجود بھی بیعت کرنے سے انکار کیا, اپنی بات کاڑے رہے. آخری مرحلے میں بات آتی ہے کہ امام حسین کو جب محسوس ہوا کہ وہاں پر کیا ہے آخر کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور وہاں لوگ کیا ہے دھوکہ دے چکے ہیں, کوئی ہمت کے ساتھ آ کر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں, تو ایسے میں مجھے جانا مناسب نہیں ہے. تو تب وہ اپنی اس قوم سے کہتے ہیں جو سردار جو فوج تھی کہ بھائی مجھے واپس جانے دو, یا نہیں تو کیا ہے یمن کی طرف میں چل جاتا ہوں جہاں پر کیا ہے میرے والد کو چاہنے والے ہیں. اب وہ لوگ کیا ہے کدھر بھی جانے دے رہے, نہ یمن کو جانے دے رہے, نہ واپس کیا ہے مدینے کو مکے کو جانے دے رہے, بلکہ کیا ہے روک کے رکھے ہوئے. اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ اچانک کچھ شریف لوگ جس سامنے یزید کی فوج میں جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی حضرت امام حسین کے ہاتھ گود میں, آپ کے فرزند تھے 6 سال کے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کھینچ لاتے تو اس بچے کو لگ جاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس خون کو, اس بچے کے خون کو پوچھتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں اور تعجب ہے کہ لوگ کیا کھینچ لا دیے. مجبوراً کیا ہے آخری مرحلے میں دشمن کے خلاف میں کیا ہے تلوار چلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. حالانکہ ڈنڈے کا ارادہ نہیں تھا لیکن مجبوری آ گئی تھی. پورے خاندان کو سارے بھوکا رکھا گیا ہے, معاشرہ کیا گیا ہے, مجبوری ہے, اس وجہ سے کیا ہے نکلتے. دیکھیے جنگ ہوتی ہے, جنگ کے دوران میں یا معاشرے کے دوران میں جنگ کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو یزید کی فوج میں جو مسلمان ہیں نا وہ پورے کے پورے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز برابر مان رہے ہیں کہ آپ ہمارے امام, حکومت میں آپ ہمارے امام نہیں. آج بھی ہمارے درمیان یہ ہوتا ہے, جماعت والے داعش میں لوگ, نمازی لوگ, عبادت گزار لوگ مسجد میں بیٹھو, کہیں کو آ جائے حکومت میں, آپ کہیں کو الیکشن میں آتے, آپ سیاست سے کیا تعلق ہے, آپ کو پاور آپ کو کہیں کو چاہیے. اس معاملہ ہمارے پاس بھی امام حسین کا ایک معاملہ یہی تھا کہ لوگ بولتے تھے کہ آپ ہمارے امام ہیں, سب سے افضل آپ پیچھے آپ نماز پڑھاؤ, لیکن حکومت کرنے کے معاملے میں یزید کو اپنا امیر مان لیتے ہو. یہ کیفیت آج ہمارے پاس ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. سامنے کیا اس کے بعد کیا جنگ چھڑ گئی, اس جنگ میں کیا ہے امام حسین شہید ہو گئے. امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اب کچھ بچے کچھ خواتین تھے اور کچھ بچے تھے جن کو کیا ہے کوفہ کو لے جایا گیا, اور وہاں پر لے جانے کے بعد میں ایک بات آتی ہے, بہت ہی گناہ والی بات آتی ہے. یزید کے دربار میں ایک آدمی کھڑا تھا, ایک لڑکی کو لے کر کہتا ہے خان والے میں جو امام حسین کی گھر والوں میں تھے, اس لڑکی کو میرے حوالے کرو. حضرت امام حسین کی بہن زینب رضی کہتی ہیں کہ ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ اسی وقت ہوگا جب کیا یزید اپنے ایمان سے باز آ جائے, اپنے اسلام سے باہر آ جائے, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے. وہ بار بار آدمی کہتا ہے کہ یزید جب کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ, چپ ہونے کی کہتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ واقعے کڑوے اور تاریخ میں کیا ہے الگ روایتیں آتی ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ غلط واقعے بیان کر دیے گئے, یہ شیعہ کی کیا روایت ہے, بہرحال کیا ہوا ہے واقعہ. جیسا کہ ہمارے عامر صاحب نے کہا کہ بھئی تاریخ ہے, تاریخ یہ دین نہیں. تاریخ میں کیا ہے کلام ہو سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن دین میں کیا ہے بات چیت ہو نہیں سکتی ہے. لیکن بہرحال ایک سچا واقعہ اس دنیا میں ہوا ہے. اللہ کے نبی کے چہتے نواسوں کو شہید کیا گیا ہے, اور اللہ کے نبی کے نواسوں کے پیغام کو کیا ہے دبانے کچلنے کے لیے, اپنی حکومت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے اہتمام ہوا ہے, سازش ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال خلافت ختم ہوئی, حکومت کیا بولتے ہیں ملوکیت, بادشاہ کا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ تمام بات کو سمجھ رکھتے ہیں. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی یزید گناہگار نہیں تھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یزید بطور شامل نہیں تھا اس میں. یزید حکم نہیں دیا کہ بھئی تم قتل کرو, بلکہ کیا ہے اب عبید اللہ بن زیاد نام کا جو کمانڈر تھا, انہیں کیا ہے یزید کے پاس اپنا پوزیشن بڑھانے کے واسطے کیا ہے شہید کر دیا. اسی لیے کیا گنہگار ہیں, انہیں گنہگار نہیں. جیسے وہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دینا بڑا مشکل بنا ہوا تھا, یزید کو بھی کیا مجبوری تھی کہ ان کو سزا دیا جا سکتا تھا. ایسی روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں. حقیقت
یزید کے اوپر کیا ہے ڈر میں اب آئیے ایک روایت آتی ہے تو ختم ہوا ہے پھر بھی ایک 5 منٹ میں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. روایت میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ جو لوگ شہید ہوئے تھے نا ان کے گھر سے ان کے کیا بولتے ہیں سر کو کاٹ کر نیزوں میں چبا کر کے ناچ رہے تھے. نیزوں میں چبا کر کیا ہے ناچ رہے تھے. بادشاہ تخت میں کیا ہے امام حسین کا کیا بولتے ہیں سر مبارک کیا ہے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تھا. اب نیزے چبا کر ناچے نہیں وہ کیفیت پتہ لگے کتنی گھناؤنی کیفیت ہوئی ہوگی کتنی شرمناک کیفیت ہوئی ہوگی. آج اسی امت کو ماننے والے اسی امام حسین سے محبت رکھنے والے اسی امام حسین کو اپنا کیا ہوتا ہے آئیڈیل ماننے والے لوگوں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کے نام پر بھنجے بناتے ہیں. ان کے نام پر کیا ہے لکڑی میں اوپر کچھ بھنجے لگا کر اوپر دھتیاں لگا کر منتیں مرادیں اسے مان کر سونا چاندی کے کیا ہے گھوڑے بنا کر اس کو لٹکا کر اندر ایک پیوٹ آدمی ایک شرابی آدمی اسے جھومتا ہے اور اس سے کیا ہے بولا چاہیے پوچھتے لوگ انہیں مستقبل کی باتیں بتاتا. کتنی گھناؤنی کیفیت ہو رہی ہے. اور باقاعدہ پنجے سجا کر کیا ہے علامے کے نام سے علم کے نام سے بٹھائے جاتے ہیں اور باقاعدہ نام دیا جاتا ہے یہ امام حسین ہے یہ امام حسن ہے یہ امام کیا بولتے ہیں قاسم ہے فلاں فلاں نام دیا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے لوگ ہمارے وہ بزرگ شخصیات کے کیا بولتے ہیں اسٹیچو بنا کر نمونے بنا کر ناچ رہے ہیں جیسے انہوں نے ان کے چہروں کو ان کے سروں کو کیا ہے نیزوں میں چھپا کر ناچے تھے ویسے ہم لوگ ناچ رہے غیر شرعی طور پر. یہ بڑا بدعت ہے یہ بڑا شرکیات کام ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ محرم کے موقع پر 10 محرم کو جو سواریاں نکالی جاتی ہیں یہ جو بنجے علم بٹھائے جاتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے سیاسی مفاد کے لیے. پرانے زمانے میں نظام سرکار نے ان لوگوں کو جاگیریں دی ہے ان لوگوں کو زمینیں دی ہے. اگر یہ محرم کے مہینے میں محرم کی عید نہیں منائیں گے بنجے نہیں بٹھائیں گے تو جاگیر واپس چھین لی جائے گی. انعامات دیے گئے انعامی جدت ہوتے ہیں. آج وہ انعامی جدت کو بچانے کے واسطے انہیں مجبوراً کرنا ہی پڑے گا ان لوگوں کو. لیکن ہم مسلمانوں کو بچنا ہے. اب اس معاملے میں جو آپ کیجیے گا میں بولتا ہوں اس بنیاد میں جو مشرک ہے شرک کا کام کرتا ہے شرک کے کام میں شرک کے کام کو برداشت کرنے والا شرک کو کیا ہے کیا بولتے ہیں شامل ہونے والا مشرک ہوتا ہے. اگر ہم جا رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں ظاہر بات ہے شرک کیا کام میں تعاون کرنے کے برابر ہے. اب آپ بولیں گے اتنی بڑی بات کیسا بولتی ہے مولانا شرکیہ کام کیسا بولتے رہے آپ بولیں گے آپ میں ایک دلیل دیتا ہوں. ابھی بقرعید گزری ہمارے پاس عید قربان اس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ابا سے اے ابا جان تم ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے کیوں کرتے ہیں تو سراسر شرک ہے. اللہ نہیں برداشت نہیں کرتا اس کو. حضرت ابراہیم نے کہا اپنے والد سے کیونکہ والد کے اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا ان کی پوجا پاٹ کرتا تھا. آج یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے بنا رہے اور کے سامنے کیا سجدے نیاز کلام کا جو بھی ہے کر رہے. تو اس بنیاد پر کیا ہے جیسا وہ شرک ہے ویسا یہ بھی شرک ہے. اس سے مجھے اور آپ کو بچتے ہوئے کیا ہے زندگی بسر کرنا چاہیے. میرا اللہ سے دعا ہے آپ تمام سے التماس ہے کہ آپ تمام اور مزید کیا ہے واقعات کو صحیح روایت کی شکل میں آپ پڑھیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے. ہمارے سامنے روایت ایشیا کی میں ایک طرف کیا شیعہ کا ایک بڑا اثر ہمارے اوپر ہوا ہے. اس وجہ سے ایک طرف ہم سوچتے ہیں نہیں دو طرف ہمیں کو سوچنا چاہیے. ادھر معاویہ کے بارے میں سوچنا چاہیے ادھر امام حسین کے بارے میں سوچنا چاہیے. دونوں کو سوچ کر کیا ہے صحیح کیا واقعہ ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہم کو کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے فرمائے. یہ شہادت کا پہلا جو صحیح ہے حق بات کے لیے جدوجہد کرنا ظالم کے سامنے کیا ہے حق بات کے لیے کیا ہے